اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلوات اللہ. یہ آیت کریمہ جس کو ہم نے سرنامِ سخن بنایا ہے کہ جس میں خداوند عالم مسلمانوں سے رسول کے ذریعے اس بات کی حکم دے رہا ہے کہ اگر تم کو ہم سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارے رسول کی اتباع کرو. جب بحث اتباع آئی تو رسول کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ رسول کے عمل کو دیکھتے جاتے تھے اور عمل کرتے جاتے تھے. یا میں جملوں کو یوں بدل کر کے کہوں رسول جب تک موجود تھے فزیکلی تو یہ امکان میں تھا کہ لوگ رسول کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد رسول کا عمل دیکھ رہے ہیں اور عمل دیکھ کر ویسے کرتے جائیں. رسول کے زمانے میں بھی جو لوگ دوسرے شہروں میں تھے اور اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اب وہاں تک رسول کی سنت اور رسول کی سیرت اور رسول کا قول کیسے پہنچے گا، کن لوگوں کے ذریعے سے پہنچا کہ جہاں تک پہنچ رہا ہے ان کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی قول اور فعل ہے جو رسول نے کہا اور رسول نے کیا. تو اس وقت کیونکہ خود رسول موجود تھے لہذا رسول نے اپنے نمائندے بنا کر بھیجے اور یہ امکان میں تھا کہ اگر کوئی صحابی کوئی رسول کا بھیجا ہوا نمائندہ مثلا کچھ کم و زیادتی کرتا ہے تو بعد میں آنے والا اس سے پوچھا جائے گا، یا خود وہ لوگ 1 مہینے میں سے ہی 2 مہینے میں سے ہی سفر کر کے مدینے میں پہنچ کر رسول اکرم کی خدمت میں جا کر وہ اس کی تصدیق کر لیا کرتے تھے کہ جو آپ نے وہ نمائندہ بھیجا تھا اس نے جو یہ بات کہی ہے وہی آپ نے کہی ہے نا، ہے نا. لیکن بحث یہ ہے کہ اب رسول نہیں ہے. رسول کے جانے کے بعد دین اسلام سن 11 ہجری تک کے لیے نہیں ہے. دین اسلام قیامت تک کے لیے. 11 ہجری کے بعد جو مسلمان ہوا دین اسلام کی حقانیت دے کر کے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن اور رسول کے مطابق زندگی گزاروں، قرآن اور رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں، تو وہ تو بیچارہ حیران ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے کہ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھے گا تو آیت کو اٹھائے گا. آیت کی ایک لفظی میننگ ہے، الفاظ کی میننگ ہے، اور ایک اس کی تفسیر ہے. اگر قرآنی آیات کے ذریعے وہ چاہتا ہے حکم خدا کو سمجھنا، اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا، تو جو پرانے مسلمان ہیں وہ آپس میں بٹے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مطلب ہے
وہ کہہ رہا ہے وہ مطلب ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ مطلب ہے، وہ تو بیچارہ گھبرا جائے گا۔ اچھا اسے کہا، اس کے بعد یہ کہے گا ٹھیک ہے یہ بتاؤ سنت رسول کیا ہے، کہ تاکہ ہم سنت رسول کو ٹیلی کر لیں قرآنی آیات سے، وہ سنت جو آیات سے ملتی جلتی ہوگی اس سے قرآن کی بھی تصدیق ہو جائے گی، سنت رسول تصدیق کر دے گا کہ ہاں نہیں اس آیت کا مطلب یہی ہوگا، اور یہ آیت سنت رسول کی تصدیق کر دے گی۔ لیکن جب وہ سنت رسول کی طرف بڑھا تو وہاں تو اور زیادہ گہرائیاں، وہاں تو اور زیادہ پیچیدگیاں، وہاں کہ یہ جو سنت پہنچ رہی ہے بہت موٹی موٹی باتیں میرے عزیز، وہ عبادت جو 24 گھنٹے میں انسان 5 مرتبہ انسان مسلمان پر واجب ہے، وہ عبادت جس کو انجام دینے کے لیے گلدستہ اذان پر رسول نے پکار کے بلوایا ہو، وہ عبادت جو جان عبادت ہے، جو معراج مومن ہے، ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ عبادت قبول ہو جائے تو ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، وَإِن رد ما سوا، اور اگر یہ عبادت رد ہو جائے تو ساری عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ کون سی ہے وہ عبادت؟ نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا وَإِن ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو جائے تو ساری عبادتیں قبول، اور اگر نماز رد ہو جائے تو تمام عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ یہ ہے باقاعدہ۔ اور اس کے بعد اسی نماز کے لیے اگر اس نماز کو ہم اول وقت پڑھ لیں، اس نماز کو اگر اول وقت پڑھ لیں تو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اب اگر ہم کوئی چیز دعا مانگے اور وہ نہ ٹلے تو ایک بزرگ عالم دین جو عارف تھے، آغا بہجت کا نام آپ نے سنا ہے؟ آغا بہجت کے ایک استاد تھے قاضی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اول وقت نماز ادا کر رہا ہے، اس کے بعد اگر اس کا مطالبہ پورا نہ ہو تو وہ آ کر ہمارے منہ پر تھوک دے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اچھا میں ابھی ریزن بھی بتاؤں گا، موضوع سے تھوڑا کنارے ہٹے ہیں لیکن بیچ میں بات آ گئی تو مکمل کیے دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ ایک اور صلوات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں دین اور شریعت میں کہ جو کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، مفتاح ہے، چابی، ہر مشکل کا حل ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں ایک نماز۔ دینی مسائل میں نماز ایک ایسی مفتاح اور چابی ہے کہ جو انسان کی مشکلات کے لیے بہترین ذریعہ ہے عبد اور معبود کے درمیان گفتگو کا۔ رسول اکرم کے صحابہ نے رسول سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بہت چشم چرانی کرتا ہے فلانی، تو رسول نے کہا کہ نماز پڑھتا ہے؟ کہا نماز تو پڑھتا ہے۔ کہا سدھر جائے گا، کہا صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، پابند نماز ہے، تو مسلح عبادت پر جب وہ اللہ سے گفتگو کرے گا اور اس کے ترجمے کی یہ تفسیر ہماری طرف سے، اور جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے، تو ایک دن جھوٹ بولے گا، 2 دن جھوٹ بولے گا، آخر میں اسے اپنے سے نفرت آنے لگے گی، کہے گا پھر سچ ہی کیوں نہ بولو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں بھئی نماز کے جو جملات ہیں اس میں وہ تمام جملات ہیں جس میں خدا بند عالم بندے کی سن رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، قرآن کی آیت کریمہ ہے، نماز انسان کو ہر برائیوں سے روک دیتی ہے۔
اگر لذا رسول اکرم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر یہ نماز کا پابند ہے تو خود بخود اس کی برائیاں دور ہو جائیں گی اور یہ برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز ایک کلیدی پوائنٹ ہے۔ نماز کے لیے اسی لیے بیان کیا گیا نماز سیڑھی ہے، معراج کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو۔ نماز انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے، لہذا کہا گیا ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ 5 چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے دین کی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5ویں ولایت۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ولایت۔ راوی نے پوچھا ان میں سب سے افضل کون ہے؟ بلکہ راوی کہتا ہے کہ اس میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت فرماتے ہیں افضل بھی اور ان چاروں کے لیے دلیل بھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والی۔ اور وہ ہے ولایت۔ صلوات بھیجیے۔ ایک اور صلوات۔ خود نماز 2 حصوں میں بٹی ہوئی، 5 اس میں واجبات رکنی ہے جو پلر ہیں، ہے نا؟ رکن کا مطلب ہے پلر اور بم، عمارت کا بم۔ اگر کوئی بھی آپ کا انجینئر نقشے میں بم کو بھول جائے، پوری عمارت بنا دی اور بم بھول گیا تو یہ بیچارہ ڈھولا نہیں کھولے گا، کیونکہ جس عمارت میں بم اور ستون نہیں ہے وہ عمارت رک نہیں سکتی۔ اب آپ لاکھ کہتے رہیے بھائی جان بوجھ کر کے ہم نے نہیں کیا ہے، بھولے سے کیا ہے، لیکن یہ عمارت ہماری اس بات کو مانے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ بس نماز میں کچھ ایسے واجبات ہیں کہ جو پلر ہیں کہ اگر بھول بھی جائیں تو اب یہ نماز کی عمارت نہیں رکے گی۔ وہ ہے 5: نیت، تکبیرۃ الاحرام۔ مجھے اس بات سے بہت خاص مطلب ہے، میں اس لیے تفصیل دے رہا ہوں۔ اولاً جوان اور بچوں کو ایک مسئلہ بھی پتہ لگ جائے گا اور بات بھی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، اور ایک بات اور سن لیجئے، صرف واحد ایک تکبیر واجب ہے، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ یعنی پورے دین میں، پوری شریعت میں اگر کوئی اللہ اکبر واجب ہے تو 2 جگہ واجب ہے، ایک ہم بتائیں گے، ایک ہمارے جوان بتائیں گے، معاملہ بالکل انصاف کا ہے۔ ایک جو ہم نے بتایا آپ تک پہنچایا وہ کون سی اللہ اکبر ہے؟ تکبیرۃ الاحرام۔ نیت کے فوراً بعد جو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ واجب ہے۔ اگر ہم یہ بھول گئے تو یہ پلر ہے، نماز نہیں ہے۔ نیت بھول گئے، پوچھا میں کیا کر رہے ہو؟ اب آدمی گم ہے، ارے ظہر کی پڑھ رہے ہو کیا عصر کی؟ بتا ہی نہیں پایا، بعد میں پڑھ کے کون سی پڑھی؟ ارے بھائی بھول گئے تھے، پتہ نہیں کون سی، تو یہ نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع، اگر بھول بھی گئے نماز گئی۔ اس کے بعد سجدے، اگر بھول بھی گئے تو نماز گئی۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے قیام۔ کون سا قیام؟ جو رکوع سے پہلے کا ہے۔ جب آپ نے کہا وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، جب پورا سورہ پڑھ لیا تو اب پتہ ہونا چاہیے کہ آپ رک کر رکوع میں جا رہے ہیں، رک کر رکوع میں جا رہے ہیں، یعنی آپ بغیر رکے ہوئے اگر رکوع میں چلے گئے تو آپ نے ایک واجب رکنی چھوڑ دیا ہے۔ بس یہ 5 ہوئے جو ایسے واجب ہیں
جو نماز جیسی عمارت کے پلر ہیں. اما 6 واجب اور ہیں، وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ قیام ہے، ذکر ہے یعنی قرات ہے، سورہ حمد ہے، اللہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ سب واجب ہے، اما رکن نہیں ہے. انجینئر نے مکان کا نقشہ جو بنایا اور میں عمارت تیار ہو گئی، اب جو گئے تو دیکھا وینٹیلیشن نہیں ہے، وہ کہتا ہم بھول گئے. ہم ٹک جائیے بھائی آپ کل آئیے گا میں بنائے دیتا ہوں، رہ گیا. اس نے کہا مستری سے بھیا یہاں کاٹو اور کاٹنے کے بعد یہاں اور یہاں جو ہے کھڑکی لگا دینا. اب یہ بتائیے مکان کے لیے وینٹیلیشن کا نظام ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ واجب ہے. دروازہ ہی نہیں لگایا، سب کچھ تو بنا دیا، ڈبہ ہے، انٹرنس کہیں ہے ہی نہیں. واجب ہے، ضروری ہے. ہم ایک ایسا واجب ہے کہ اگر بھول گئے تو حل ہے، اس کا کوئی حل ہے. سجدہ صحب حل ہے، 2 سجدے حل ہے نا. یہ ساری چیزیں واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں بھائی گرا دو، اس کا حل ہے. لہذا یہ دروازہ ہے، یہ وینٹیلیشن ہے، واش روم ہے، کچن ہے، بھول گئے، بعد میں اس کا حل ہے. اس نے کہا بھائی یہاں سے دیوار اٹھاؤ، یہاں سے کھینچو اور یہاں پہ یہ لگاؤ، بس ہو گیا، بس واجب ہو گیا. پانی کا نظام نہیں ہے، کہا بھی بھائی دوڑائے دیتے، خرچہ میرے ذمہ آپ نہ دیجیے گا کیونکہ میں نے غلطی کی ہے تو میں بھگتے لیتا ہوں. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. بس ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، ان شرطوں کے ساتھ. لیکن اگر ولایت نہیں تو نماز بھی نہیں، اگر ولایت نہیں تو نماز بھی نہیں. آپ نے 5 پلر بھولے نہیں تھے، 10 پلر بڑھا دیے، لیکن ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسالہ لگایا ہے اس میں سیمنٹ ہے ہی نہیں. جو اعضاء کو جوڑتی ہے، وہ چسپندگی جو اس میں لاتی ہے، وہ ہے ولایت اہل بیت. اب یہاں کوئی حل نہیں ہے، بھولے سے ہو، جان بوجھ کر کے ہو، دوبارہ سے گرائیے، پھر سے شروع کریے، کوئی حل نہیں ہے. ایسا کوئی جبران نہیں ہے کہ نہیں آپ توڑ توڑ کے گموں سے مسالہ وہ سیمنٹ اس میں لگاتے رہیے. کوئی بھی انجینئر سے پوچھ لیے، جب تک ڈھولا بندھا ہوا ہے تب تک تو آپ روک سکتے ہیں، رہ نہیں سکتے. آپ کے کام نہیں آ سکتا، نماز بخشوا نہیں سکتی، روزہ بخشوا نہیں سکتا. کیونکہ ولایت نہیں ہے. ولایت ہے جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتی ہے. نماز کو نماز کی جگہ، روزے کے روزے کی جگہ، حج کو حج کی جگہ، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی جگہ، کیونکہ اس میں ہے وہ چسپندگی کا مادہ. سلوات دے دو. ایک اور سلوات بھیجیے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ نماز کتنی اہم ہے. تو جو آج اہم ہے، اول اسلام میں اس سے زیادہ اہم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کسی چیز میں اختلاف ہوتا نہ ہوتا، کم سے کم اس میں تو نہ ہوتا، اور نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح یہ بات ہے کہ نہیں؟ آپ یہ بتائیے، کوئی کامن سینس ہے کہ جس کو 5 مرتبہ پکار پکار کے کہیں آؤ آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کو تو سبھی نے دیکھا، سبھی نے سنا، سبھی نے پڑھا، سبھی نے عمل کیا. آج اگر کوئی تازہ مسلمان ہم سے پوچھے میرے عزیز سنت رسول تو دور ہے، یہ بتاؤ تم وہ ایک عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 وقت رسول کے زمانے میں انجام دیتے تھے، وہ بھی تو تم ایک طرح انجام نہیں دے رہے ہو. میں تمہاری مانوں کہ ان کی مانوں. صلوات بھیجیے محمد. ایک اور سلوات.
لہذا ہمارا اصرار اس بات پر ہے کہ ہم کو یہ حل کرنا ہوگا، وگرنہ ہم ابھی گرفتار ہیں مشکل میں۔ نماز جیسی عبادت ہے، اس سے بڑا، اور اسی کا چرچا سب سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ کوئی کرٹیسائز نہیں، کوئی تنقید نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جو اہم ترین عبادت ہے اس پر ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ تاکید ہے، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ عبد و معبود کے درمیان بہترین رشتہ ہے۔ آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑے ہو کر گفتگو کریے، آج کوئی چھوٹا موٹا بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم سے بات کرنے کا۔ آپ بتائیے کتنا آپ کو نیتا الیکشن سے پہلے جس طرح گفتگو ہوتی ہے، الیکشن کے بعد جس طرح ملاقات کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کہ ملنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اچھا وہ بڑا تھا، بڑا ہے، بڑا رہے گا، لیکن ہمیشہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ ہم سنیں گے۔ یہاں نیم پلیٹوں پر لکھا ہوتا ہے، باہر ہے بورڈ لگے ہوئے، اس سے اس ٹائم تک ملاقات کا ٹائم ہے، اس کے بعد اگر چلے گئے ہم آپ تو ٹیلی فون کا بھی ٹائم ہے، اس سے اس ٹائم تک کال کریے گا۔ چل بات بھیجیے ہم آپ دیکھیں کہ میرے اس پروردگار نے ہمارے لیے کوئی ٹائم رکھا ہے کہ آپ اس ٹائم آئیے ہو، اس ٹائم نہ آئیے۔ نماز کا ایک ضرور وقت رکھا ہے اس نے، لیکن اپنی ملاقات کا کوئی وقت نہیں رکھا ہے۔ سلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ اچھا دوسری تکبیر بات رہ جائے گی، موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ دو تکبیریں ہم نے کہی تھی واجب ہے، ایک تکبیر یہ، دوسری تکبیر کون سی واجب ہے جی؟ دوسری تکبیر جب کبھی ذبیحہ انجام دیں گے، جب کسی جانور کو ذبح کریں گے تو اس پر بھی اللہ اکبر بسم اللہ وباللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ بغیر بسم اللہ کہے اگر جانور ذبح ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ صلوات بھیجیے۔ بس آپ یہ دیکھیے کہ بس اہم ترین عبادت کہ جو اتنا زیادہ دن میں 5 وقت مسلمان رسول کے بعد 7 انجام دیتے تھے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں اختلاف کے بعد تو اب اور زیادہ کنفیوژن بڑھ گیا، اب تو اور ہمیں تحقیق کی ضرورت کرنا ہوگی، اور زیادہ جستجو کرنا پڑے گی کہ جو اتنی اوپنلی عبادت ہوتی تھی، اتنے واضح انداز میں ہوتی تھی، اتنے زیادہ اعلانات کے بعد ہوتی تھی، اس میں اتنا اختلاف ہے، تو پھر وہ عبادتیں اور شریعت کے وہ احکام کہ جو اعلانیہ طور کے اوپر نہیں ہوئے ہیں، ان میں کتنا زیادہ رد و بدل ہوا ہوگا۔ تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ کس سے لے اور کس سے نہ لیں، اس لیے ہم زور دے رہے ہیں۔ سلوات ایک اور سلوات بھیجیں۔ گرمی ضرور ہے لیکن جو بزرگان ہمارے آگے بیٹھتے تھے اس سے ہمیں حوصلہ ملتا تھا، جو سننے والے ہیں، اور وہ لوگ دور بیٹھ گئے کہ ہوا باہر ہے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ایک سلوات بھیجیے۔ تو میں خدا کی قسم ہم کو اور آپ کو طے کرنا ہوگا، ہم اور آپ سے مراد ہمارے تمام مسلمان ہیں، ان کو طے کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے گھات کیا یہ کون لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جن لوگوں نے گھات کیا یہ کون لوگ ہیں، جنہوں نے ہم لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا گھات کیا۔ میرے عزیز دوستوں، نواسے رسول کو جس نے قتل کیا ہے، توجہ کیجئے گا، نواسے رسول کو جس نے قتل کیا ہے، عمر سعد، شمر ذی الجوشن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتابوں میں احکام کے راوی ہیں، تبیین احکام کے راوی ہیں، ان کو کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اس اعتبار سے میں اگر ممکن ہوا تو آپ پاس روایتیں بھی لے کر کے آؤں گا، اس اعتبار سے جگہ دی ہے کہ ہوا ثقۃ ثقۃ ثقۃ، یعنی یہ بہت بھروسے والا ہے، بہت بھروسے والا ہے، بہت بھروسے والا ہے۔ جب پوچھا گیا، خود آپس میں ہی جھگڑا ہو رہا ہے،
سامنے والا نیچے لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی تم نے 3 مرتبہ کیوں کہہ دیا بھروسے والا بھروسے والا بھروسے والا؟ کیونکہ حدیث کی دنیا میں اگر کسی کے لیے 1 مرتبہ کہہ دیا جائے ثقۃ، اس سے روایت لی جا سکتی ہے. اگر کسی کے لیے 3 مرتبہ کہا جائے تو اس کا مطلب بہت زیادہ وزنی ہے. تو اب دلیل میں سنیے، کہتے 3 مرتبہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ فلانی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، فلانی نے بھی ان کو کہا ہے ثقہ، فلانی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے. تو 3 لوگوں کے قول کو ایک جگہ جمع کر کے ہم نے کہا ہے ثقۃ ثقۃ ثقۃ. ایک سلوات بھیجیے محمد. آپ نے ہم سے پوچھا بھائی میرے یہ مولانا صاحب جو مجلس پڑھ رہے ہیں فلاں ہم پہچانتے ہی، بتائیے کیسے ہیں؟ ہم نے کہا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. یہ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ مولانا صاحب نے 3 مرتبہ تاکید کی ہے. یہ ہے وہ معیار کہ اگر کسی کے لیے ثقۃ آ جائے 3 جگہ، 3 مرتبہ ذکر کر دیا جائے، قابل بھروسہ ہیں، بھروسے والے ہیں، بھروسے والے ہیں، اس کا مطلب جو کہنے والا ہے وہ پوری طرح اعتماد رکھتا ہے، اس لیے زور دے رہا ہے. لیکن اگر ہم سے جو کوئی سن کر کے گیا، اس نے کہا، اس سے پوچھا ہم فلاں مولانا، وہ وہاں جو مولانا پڑھ رہے ہیں، تم نے مولانا عابدی سے پوچھا تھا کیسے ہیں؟ اس نے کہا بھائی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اور اس نے پلٹ کے اس سے پوچھ لیا یہ بتاؤ کیا مولانا نے بھی اسی طرح تمہیں بتایا تھا؟ ہم کہیں نہیں، اس میں محمد میاں عابدی کے بعد پھر حسن میاں سے ملے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا بہت اچھے، علی میاں سے ملے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا بہت اچھے. تو ہم نے تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہہ دیا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. یہ بتائیے گھات ہے، یہ خیانت ہے، یہ بے ایمانی ہے، اس لیے کہ سامنے والا ہمیں معتبر سمجھ رہا ہے. اس نے کہا محمد میاں عابدی نے 1 بار کہا ہے، حسن میاں کو کوئی سمجھ رہا ہے قابل اعتبار، تو حسن میاں نے 1 بار کہا ہے، علی میاں نے 1 بار کہا ہے کہ بہت اچھا ہے. تو آپ کا یہ 1 بار ہے. اور کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ وہ چیز ہے جس کا جواب مسلمانوں کو دینا ہوگا. عمر سعد کے لیے ثقۃ ثقۃ ثقۃ. حق ہے ہمیں نہیں ہے کہ ہم آپس میں گفتگو اس پر کریں. اب سنیے، ابن ملجم مسلمان طے کریں کہ جس نے علی ابن ابی طالب کو قتل کیا وہ کہاں ہے، کدھر جائے گا؟ کہا نہیں، وہ نماز شب کا پابند تھا، روزے دار تھا، اور اس نے اس ضربت کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی تھی. میں کل آپ کو، کیونکہ میں نہیں لایا آج، کہیں سے ڈائریکٹ ادھر آ گیا، میں کل وہ آپ کو متن لا کر کے پیش کروں گا کہ جس میں ابن ملجم کے لیے قصیدہ کہا گیا ہے. ابن ملجم کے لیے قصیدہ کہا گیا ہے کہ ابن ملجم نے اپنی اس ضربت اور اس تلوار کے ذریعے سے خدا کی رضا چاہی تھی، وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں تھا. یہ بتائیے کہ اب وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں ابن ملجم کے لیے مدح ہو، اس کو ثقہ کہا جائے، اس کو بھروسے والا کہا جائے، تو کیا یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو سنت رسول کو اگر بیان کریں تو لے لیا جائے؟ صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات. میں اس موضوع کو بہت ہی احتیاط سے بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد کسی کی دلاداری نہیں ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، طنز کرنا نہیں ہے.
بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اس موضوع کے اوپر ہمیں تحقیق کرنا ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں نان مسلم کے سامنے میرے پاس کوئی جواب نہیں, یا تازہ مسلمان کے پاس میرے پاس جواب نہیں. وہ کہے گا ہاں بھائی تم قاتل کو بھی مانتے ہو, مقتول کو بھی مانتے ہو, رکھو اپنا دین اپنے پاس, ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے. اس سے بہتر میں پتھر کے سامنے پڑھا رہوں گا, کم سے کم کچھ بولتا تو نہیں ہے. اما ہمیں یہ تو یقین ہے کہ یہ میری شاید سنے یا نہ سنے, اپنی تو روزانہ الگ پلٹ کے سناتا تو نہیں ہے. نہیں, ایک بار آیا تو کچھ کہہ رہا ہے, دوسرے دن آئے تو کچھ اور کہہ رہے. تو ایسے دین سے کیا مطلب ہے کہ ایک ہی دین کی تفسیر آپ دونوں سے لیں گے, قاتل بھی الحمدللہ اور مقتول بھی. بتائیے آخر علی رضا کی اللہ کی رضا کی تلاش میں تھے کہ ابن ملجم اللہ کی رضا کی تلاش میں طے کرے گا مسلمان کہ نہیں. علی سے بھی ہم سنت رسول لیں اور ابن ملجم سے بھی سنت رسول لیں. یہ آج بیچارے میرے جوان کا کیا ہوگا کہ جس تلوار اور جس ضربت کے ذریعے اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت اور ان کو قتل کر دیا ہو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں اس نے اس تلوار کو چلایا تھا. وقت صلاحہ اور اس طرح کے موارد بہت سارے. دیکھیں میں نے کئی چیزوں کو جمع کیا ہے الگ الگ, آخری دنوں میں آپ سے الگ الگ بالکل کر دوں گا تاکہ ہر ایک سے آپ مطلب نکال سکیں. ابھی تک کل تک یہ گفتگو تھی کہ جن لوگوں نے رسول کی سنت اور سیرت کو اس طرح بیان کیا ہے جس طرح قرآن نے رسول کا معیار برقرار رکھا تھا, ہے نا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. باب میں آج بند کر رہا ہوں, سورہ حجرات کی چند آیتیں آپ تک پیش کر کے یہ والا باب بند کر رہا ہوں کہ رسول اکرم کو قرآن نے کس طرح پیش کیا, اور اس طرح قرآن کو آج میں نام لیے دیتا ہوں, مجبور ہوں اس لیے کہ کسی اور کا ایسا بیان نہیں آیا. علی اور اولاد علی کے علاوہ اگر کسی نے رسول کی عظمت کو, رسول کی سیرت کو, رسول کی شخصیت کو اس طرح بیان کیا ہو کہ جس طرح قرآن نے رسول کو پیش کیا تھا, طٰہٰ, یاسین, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, وہ اتنے احترام سے انک لعلی خلق عظیم, تم خلق عظیم پر فائز ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تو سوائے رحمت کے تمہیں کچھ بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے. ہم نے تم کو بشیر بنایا, ہم نے تم کو نذیر بنایا, ہم نے تم کو سراج بنایا, ہم نے تم کو منیر بنایا, ہم نے تم کو سایہ بنایا, ہم نے تم کو برکت بنایا. انک لعلی خلق عظیم. اور یہ منزل ہے قرآن کی کہ جو رسول اکرم کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے. صلوات بھیج دیے ایک بار. حجرات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کبھی اللہ اور رسول کے آگے آگے نہ چلنا. واتقوا اللہ, اللہ سے تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم. اب اگر کوئی رسول سے آگے چلا تو اس سے سنت رسول نہیں لی جا سکتی, اور جو رسول کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلا اس سے سنت رسول لی جائے گی. یا ہم بتاتے ہیں یا عالم اسلام بتائے کہ کون رسول کے آگے چلا اور کون رسول کے پیچھے چلا, کس نے پیچھے چلنے پر افتخار کیا اور کس نے آگے چلنے پر اعلان کیا. ٹھیک ہے,
دوسری آیت کریمہ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار خبردار اے ایمان لانے والوں، رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو چیخ کر کے پکار کر کے، اس طرح نہ پکارنا، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، یہ سب کے سب حبط ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ولایت نہ ہو، ولایت رسول، یعنی وقت کے حجت خدا کا احترام ضروری ہے۔ ہم نے اپنے پاس سامان ڈھو کر رکھ لیا ہے، بنا لیا ہے، انصاف سے بتائیے یہ سامان آگے پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھوں میں نہ دے دیں کہ جس سے سامنے والا قبول کرے گا۔ آپ بہت اچھا بنائے ہوئے ہوں لیکن کمپنی کا لیول نہ لگاؤ، ہم کہتے ہیں ویسے ہی تو بننا ہے، ویسے ہی ہم بھی بنائے دیتے ہیں، آپ بنا لیے چلے ہی گئی نہیں، کیونکہ لیول نہیں ہے، کیونکہ وہ مہر نہیں ہے۔ جب تک کہ ولایت کی مہر نہیں ہے کوئی عمل آپ کا آگے بڑھ نہیں سکتا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں بولتے ہو، اما سنو، اما بیٹھو، اما کل آنا۔ خدا کی قسم رسول سے اس طرح گفتگو ہوتی تھی، تب آیات کریمہ، آیت کریمہ یہ نازل ہوئی ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط حبط کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، تم سمجھ رہو گے میں بہت ساری نمازیں چلے جائیں گے اور وہ نمازیں گلے میں لٹکا دی جائیں گی، جائیے لے کے یہاں سے نکل لیے ساری عبادتیں، اب چل ان تحبط وانتم لا تشعرون۔ اب سنیے آیت نمبر 3، ان الذین، سب رسول خدا کی عظمت کے بارے میں ہے، ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ بھی رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو دبا لیتے ہیں، دھیرے دھیرے بولتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کے آواز دیتے ہیں، اسی آیت کریمہ میں وضاحت کر دیتے ہیں، دیکھیے جو بھی چپکے چپکے رسول سے باتیں کرتا تھا سوائے علی کے کوئی نہیں تھا۔ جب علی رسول اکرم سے گفتگو کرتے تھے تو سوائے رسول کے کوئی اور سن نہیں پاتا تھا۔ ایک صلوات بھیجو۔ ان الذین ینادونک، اب چوتھی آیت قرآن کی، جو لوگ تم کو اے رسول، تم کو پردے کے پیچھے سے پکارتے ہیں، تم گھر میں ہو باہر سے چلا رہے ہیں، ارے سنیے دروازہ کھول دیے، معذرت کے ساتھ یہ اس کا مطلب یہ ہے، دقیق مطلب یہ ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تم اپنے حجروں میں ہوتے ہو اور یہ لوگ تم کو باہر سے پکارتے ہیں، ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ تم اپنی ناموس کے ساتھ ہو، نجی لائف گزار رہے ہو اور یہ تم کو باہر سے پکارے۔ خدا کی قسم ایسی ایسی روایتیں ہیں جو میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ فلانی آئے وہ اندر چلے گئے، فلانی آئے وہ اندر چلے گئے، فلانی آئے وہ اندر چلے گئے، اور رسول اکرم باقاعدہ آرام سے لیٹے ہوئے، وہ باقاعدہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے، وہ آئے اور مشکل ان کی حل کر دی گئی، وہ اپنا سوال کے جواب لے کر کے چلے گئے، وہ اپنا سوال کے جواب لے کر کے چلے گئے۔ اما ان میں سے جب ایک آئے تو رسول نے کہا ارے جلدی سے لاؤ کپڑا، میرا کرتا لے کر کے آؤ۔ پوچھنے والی نے کہا کہ یا اے اللہ کے نبی، ارے فلانی آیا تھا تب تو آپ بستر پہ لیٹے لیٹے اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، فلانی، اور بڑی ترتیب سے آئے ہیں، یہ روایتوں میں ترتیب سے آئے، جو میں نے پہلے کہا تھا جو ترتیب بعد میں مسلمانوں نے بنائی وہی ترتیب سوال کے ساتھ بھی ہے۔ وہ پہلے آئے، دوسرے آئے، اور اس کے بعد جب تیسرے پہنچے تو شرم بہت تھی، اور
اور وہ جلدی سے انہوں نے اپنا کرتا اڑتا پہنا اور ابا اوڑی. تو اب پوچھنے والی نے, گھر والی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, یہ پہلے آئے تو آپ لیٹے رہے, دوسرے آئے آپ لیٹے رہے, اور تیسرے کہا نہیں, یہ بہت صاحب حیا ہیں, اللہ کو بھی ان سے حیا آتی ہے, اس لیے اب ان کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا سا ہم آپ کیا بتائیں گے آج تازہ مسلمانوں کو؟ کیا وہ دو پہلے جو آئے تھے وہ بے حیا تھے کیا؟ بتائیے بھائی, ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت با حیا تھے اور پہلے والے. اچھا, ان کو حیا دار ثابت کرنے میں ہم اپنے رسول کو کہاں پہنچائے دے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال اپنی اسی لیے دی تھی, آپ ذرا میرے گھر پہ آ کے دیکھیے, 10-15 منٹ نیچے کھڑا رہنا پڑے گا, اس لیے کہ جب تک کہ وہ مرتب نہ کر لیں, اس لیے کہ بھیا جس طرح آپ لوگ باہر دیکھتے ہیں, بنیان میں بھی ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے, سامنے نہیں آئیں گے, اور نہیں آنا چاہیے, خلاف ادب ہے. آپ کا ایک احترام ہے, آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے. اور وہاں رسول اکرم معذرت کے ساتھ انر میں چلے آ رہے ہیں, ایک سلوات بھیجیے محمد والا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, تم کو یہ جو باہر سے آواز دیتے ہیں جبکہ تم اندر رہتے ہو, یہ بالکل غلط بات ہے, یہ صاحب عقل نہیں ہے, عقل مند نہیں ہے. اب سنیے عزیز, کتنا زیادہ لطیف انداز میں اللہ نے اپنے رسول کی شخصیت اور عظمت کو پہنچایا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر یہ لوگ جو آئیں یہ تھوڑی دیر خود ہی سے انتظار کرتے رہیں, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یہاں تک کہ تم اپنی مرضی سے باہر آؤ. انصاف سے بتائیں, کوئی باعزت آدمی, باشرف آدمی آپ کے معاشرے میں ہو, آپ جانے کے بعد بہت ہی دھیرے سے کہیں گے بھئی خبر تو دینا ہے. اب اس کے بعد کوئی کہے گا مت 10 منٹ ہو گئے, ہم نہیں بھائی اب نہیں کہیں, رکے رہو. یہ سب ہوتا ہے جنابوں کے گھروں پہ جائیے تو آپ آدھا گھنٹے پون گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. آپ کو اپنے جناب کا احترام مانے بنتا ہے, رکاوٹ بنتا ہے. بولاؤ 1 گھنٹہ آپ کھڑے رہے, نہیں بھائی ابھی نہیں, ایک بار کہے تو چکے, پتہ نہیں کون سا کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کام میں مصروف ہیں. یعنی ہم اپنے معاشرے میں ایک جناب کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بس ایک بار خبر دے دی کہ ہم آ گئے, اب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے. حضرت خداوند عالم کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر یہ جو تمہارے دروازے پر آئے ہیں یہ خود انتظار کرتے رہیں, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یہاں تک کہ تم خود باہر آؤ, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اس میں ان کے لیے بھلائی ہے, اس میں ان کے لیے بھلائی ہے. ارے کم سے کم جنابوں کے گھروں پر دیکھنے کے بعد جنابوں کا لوگ وفادار کہلائے جانے لگتے ہیں. ارے نہیں بھائی فلاں کی ڈیوڑی پہ بہت ہم نے دیکھا ہے. خدا یہ کہتا ہے اگر رسول کے دروازے پر کھڑا ہوا فرشتوں نے دیکھ لیا, یہ لکانا خیر لہم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. دیر میں آنے کے بعد وہ کیا دے دیں گے مجھ کو؟ کیا دے دیں گے؟ کہا خیر مطلق ہے, یہ خیر مطلق ہے. جتنی دیر تم باہر کھڑے رہو گے, سوچتے رہو گے, اب آتے ہوں گے, اب آتے ہوں گے, اب آتے ہوں گے, جتنی دیر میرے رسول کے بارے میں سوچو گے اہل عبادت ہے. اسی لیے وقت کے امام کا انتظار کرنا عبادت ہے. بےتابی اور بے چینی نہ دکھاؤ, تمہارا جو کام ہے وہ کرتے رہو. ارے جناب کو لینے آئے ہو, اپنے ساتھ گاڑی لائے ہو کہ نہیں, سواری لے کر کے آئے ہو کہ نہیں, یہ کام انتظام کر دیا, اور جو باہر نکلے گاڑی ہے کہ نہیں, نہیں جناب گاڑی تو نہیں ہے, تو کیسا انتظار, یہ تم کاہے پہ لے جاؤ گے,
اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے لے جاؤ گے کیا؟ لہذا باہر کھڑے رہو، تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب اس کے بعد اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو یہ میرا کام ہے معاف کر دینا. ارے میں بھی رحیم ہوں، میرا رسول بھی رحیم ہے، وہ بھی رحمت ہے، میں بھی رحمت ہوں. لہذا اب اگر کوئی کمی ہو گئی انجانے یا نہ انجانے میں، اس کو میں معاف کرنے والا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد. ایک صلوات بھیجیے محمد. یہ سورہ حجرات کی چند جملے آیات ہیں، اس کے بعد البتہ آیات آگے بھی ہیں جو اور بھی ہمارے اور آپ سے متعلق ہیں، لیکن کیونکہ یہ درس اخلاق نہیں ہے، مجلس ہے، لہذا جو ہمارے موضوع سے متعلق تھی گفتگو آیات کہ رسول اکرم کی یہ شخصیت ہے. تو اب تک میں یہ کہہ رہا تھا اس طرح سے کس نے رسول کی شخصیت کو پیش کیا. نہج البلاغہ سے جو ہم نے آپ تک پہنچایا کہ وہ عزت ہیں، وہ ہمارے لیے افتخار ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلے ہیں. میں ویسے ہی چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ اس طریقے کا رابطہ تھا کہ دوسرے لوگ تو انتظار کیا کرتے تھے، کوئی عرب دور اور دیہات اور گاؤں سے آئے اور صحرا سے آئے اور وہ کچھ پوچھے، لیکن یا میں پوچھتا تھا رسول جواب دیتے تھے. اگر میں خاموش ہو جاتا تھا تو رسول ہلا ہلا کر کے مجھ سے بات کرتے تھے. صلوات بھیجیے محمد. اب یہ والی گفتگو کلوز. البتہ اس کے لیے یہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام حسن نے کس طرح پیش کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کس طرح پیش کیا، سب نے پیش کیا ہے، سبھی کی ہے. ہمارے پاس گفتار موجود ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چل رہے ہیں تو اپنے قیام کا اہم ترین جو مقصد بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا قیام اس لیے ہے تاکہ میں اپنے نانا کی سنت کا احیاء کروں. اس کا کیا مطلب ہے؟ احیاء کس کو کہتے ہیں؟ احیاء کون بتائے گا؟ جوان بچہ. لفظ اردو ہے، پرانی اردو ہے، پتہ نہیں آپ لوگ ماشاء اللہ. جی کون بولا؟ آپ بولے؟ ہاں احسن احسن. یعنی کیا مطلب؟ امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں کہہ رہے ہیں، سن 60 ہجری سمجھ لیے، اس لیے کہ محرم پہلا مہینہ ہے اور آپ نے پہلے سے گیا بیان کیا ہے. سن 60 ہجری میں رسول اکرم گئے کب ہے؟ 11 ہجری میں. 11 اور 60 میں کتنا فاصلہ ہے؟ 49 سال کا. 49 سال میں سنت رسول مر چکی ہے. یہی تو مطلب ہوا ہے. لوگ نہیں جانتے، لوگ نہیں پہچانتے. اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سنت اور سیرت کو زندہ کروں. تو اب آپ یہ بتائیے، اچھا کسی ایک نے نہیں کہا. دیکھیں عبداللہ ابن زبیر ملے، انہوں نے وہ آ کے کہتے حسین ابن علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ نمازیں پڑھ تو رہے ہیں. ارے نہیں مطلب نہیں لیا آپ لوگوں نے، ہم پہنچا نہیں پائے آپ. ارے لوگ روزے رکھ تو رہے ہیں، ارے روز حج تو کر، لوگ حج تو کر رہے. ارے دیکھا نہیں اتنے حاجی وہاں تھے. کسی نے نہیں کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب سب سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ سنت و سیرت نہیں ہے. اور سنیے میرے عزیز دوستو، سب تو سب دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو روکا ہے، کہا نہیں جائیے اے حسین ابن آپ نہ جائیے، وگرنہ حالات بہت خراب ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہے اس پر تبصرہ نہیں کرنا ہے، اور یہ سب بچے اور خواتین ان سب کی بے حرمتی ہوگی. اور گویا تو ہمارے علماء نے کہا ہے یہ در واقع ڈرانے آئے تھے. 2 زبانیں ہوتی ہیں نا. دیکھیے انٹیلیجنس جب کسی کو لے جاتے ہیں تو 2 طرح سے ان کا انٹرویو ہوتا ہے. ایک پیار سے بات کرتا ہے اور ایک ڈانٹ کے بات کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مطلب کی بات نکال لیں. وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ گھرانہ
یہ وحی کا گھرانہ ہے. یہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کی چمکاری میں آتے ہیں. یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور صرف اللہ کی بشارت ان کے لیے بشارت ہے. لہذا وہ جو آئے انہوں نے کہا نہ جائیے اور نہیں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. رسول امام نے اس وقت بھی یہی کہا ہے اور آپ بتا چکے ہیں. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا ارے یہ کیا کہہ رہے حسین ابن علی, نمازیں ہیں روزے ہیں, کون سی سنت رسول ختم ہو گئی ہے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ سنت رسول ہے. تو اس کا مطلب سب کو پتا تھا کہ سنت رسول اور سیرت رسول ختم ہو چکی ہے. لہذا امام حسین کا قیام بالکل حق بجانب ہے. لیکن کیونکہ یزید کی طرف سے کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے یہ قیام نہ ہونے پائے, اس لیے کہ پتا تھا کہ نام تو یہ قیام نام تو ہے یزید کے خلاف, لیکن جب یہ بات کھلے گی کہ یہ نوبت پہنچی کیسے, 49 سال میں یہ نوبت پہنچی کیسے, ایک دم سے تو یزید تیار نہیں ہو گیا. تو یزید سے پہلے جو تھا وہ واہ اور واہ اور واہ. لہذا کا بس یہی پر بات ختم کر دو, آگے بات نہ بڑھنے پائے. چل بات بھیجیے محمد. بس میرے عزیز دوست, اس لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی بہت اہم اور بہت ضروری ہے. نہ طنز ہے نہ تان ہے, نہ کسی کے اوپر کوئی تنقید نہ کوئی کریٹیسائز ہے. جو ہوا ہو گیا, جن لوگوں نے جیسا کیا ہے ان کے ساتھ ویسا ہی انجام ان کا ہوگا. لیکن ہماری تو اپنے ان جوانوں سے گفتگو, یہ ہمارے بھولے بالے یہ بچے مسلمانوں کے, آخر ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا, آخر اب یہ کیا کریں, اب یہ کیسے زندگی گزارے. کب تک کہ یزید کے کیے پر پردہ چھپاتے ڈالتے رہے, کب تک یزید کے گناہوں کو ڈھوتے رہے اپنے کاندھوں پر. ارے کیا اس نے, ڈھو بیچارے یہ رہے ہیں, کم سے کم ان کو بتا تو دے کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں, تمہارا تعلق رسول سے اگر ہے تو پھر جو رسول کی سنت تم تک پہنچائیں بس وہ تمہارے ہیں, بس وہ تمہارے ہیں میرے عزیز. بس یہ آخری بحث کا نقطہ اور یہی ربط مصائب ہے. سوال ہے, لوگ جواب دیں. مسلمان رسول کے بال کو پہچانتے ہیں, رسول کی چادر کو پہچانتے ہیں, صحیح ہے, رسول کے مزار کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر, بال کو پہچانتے ہیں, چادر کو پہچانتے ہیں, مزار کو پہچانتے ہیں, لیکن جو شبیہ ہے رسول ہے. بھئی اگر بال سے محبت رسول کی خاطر ہے تو جو رسول سے مشابہ تھا, اگر یقین نہیں ہے تو آپ نکل جائیے 10 لوگوں سے پوچھئے کہ علی اکبر کون تھے. آپ پوچھ لیا ابھی, تجربہ کر لیے. 10 لوگوں سے پوچھئے اپنے دوستوں میں جس نے ملنا جلنا ہے, پوچھئے کہ علی اکبر کون تھے. اور علی اکبر کسی اننون شخصیت کا نام نہیں ہے. وقت ہو چکا ہے, میں سوچ کر کے آیا تھا کہ میں اس سے ربط مصائب پر جب آؤں گا تو علی اکبر علیہ السلام کو بولوں گا. بہرحال جو رہ گیا انشاءاللہ کربلا دیانت الدولہ میں. علی اکبر علیہ السلام کسی اننون شخصیت کا نام نہیں ہے. علی اکبر اس وقت مشہور تھے, سب پہچانتے تھے کہ علی اکبر کون ہیں. اس وقت بال کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا, بال کو لوگ نہیں جانتے پہچانتے تھے. ہم شبیہ رسول کو سب پہچانتے تھے, سب جانتے تھے. 2 اس کی دلیلیں ہیں. ایک تو امیر شام نے ایک موقع آ گیا, گفتگو ہو رہی تھی تو کہا کون ہے اس وقت کہ جو اس کا حقدار ہو کہ وہ رسول کی مسند پر بیٹھے. تو کسی نے چاپلوسی میں کہہ دیا آپ.
تو امیر شام نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تو مجھ کو بہلانے کے لیے اور میری خوشی میں تو نے یہ کہا، میں بتاتا ہوں اگر کسی کو حق ہے مسند خلافت پر بیٹھنے کا تو وہ علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا علی ہے۔ یہ تمام کتابوں نے لکھا ہے اس واقعے، اس پر تبصرہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پھر یہاں پر علی اکبر کے سلسلے میں اس نے شعر کہے کہ علی اکبر میں کیوں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مسند رسول پر بیٹھے۔ سنیے دوسری دلیل، جب ابن زیاد کے دربار میں قافلہ آیا ہے تو ابن زیاد نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، سید سجاد سے اگر کسی کا سوال کیا تو علی اکبر کے بارے میں سوال کیا، اے سجاد بتاؤ کہ علی اکبر کو کس نے قتل کیا؟ اتنی شہرت یافتہ علی اکبر علیہ السلام کی ذات تھی، لیکن آج مسلمان علی اکبر کو نہیں جانتے، علی اکبر کو نہیں پہچانتے۔ شبیہ رسول صورت میں، سیرت میں، گفتار میں۔ اب آپ بتائیے کہ جو سب کے لیے اس طرح مشہور ہو اپنے کردار اور گفتار کی بنا پر، اپنے ماں باپ کے لیے وہ کیسے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ علی اکبر کی رخصت امام حسین کے لیے بہت سخت تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی کو بھی میدان میں جب اجازت دی ہے تو امام نے اس کی مشایعت نہیں کی ہے، اس کے پیچھے نہیں چلے ہیں، لیکن جب علی اکبر نے میدان کا رخ کیا ہے تو پیچھے دوڑے ہیں، اور چلتے چلتے علی اکبر جب دیکھا کہ میرا بابا آ رہا ہے تو گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، بابا آپ نے اجازت تو دے دی۔ اب کیا کہہ کر کے تسلی دی ہوگی میرے آقا نے، مجھے نہیں پتا، البتہ بعض ذاکرین یہ ضرور کہتے ہیں، اے میرے لال تم صاحب اولاد نہیں۔ اور اس کے بعد اکبر کربلا کی میدان میں جاتے ہیں اور درمیان میں جنگ کرتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ یہ قیامت خیز واقعہ ہے، وہ باپ کہ جس باپ سے اب تک بیٹے نے کوئی سوال نہیں کیا۔ پروردگار آپ کی اولادوں کو صحیح و سالم رکھے اور آپ کا سایہ آپ کی اولادوں پر رہے۔ جوان بیٹا اور اپنے باپ سے کسی بات کا سوال کر لے، ذرا سوچیے، تصور کیجیے، اور وہ جوان بیٹا بیچارگی کی حالت میں ہو، ایسی کیفیت میں ہو جو مجبور ہو، اور آپ اس کو پورا نہ کر سکیں۔ علی اکبر جنگ کرتے کرتے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں، یا ابتا یا ابتا العطش قد قتلنی، اے بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے، وَالسِّقْلُ الْحَدِيدِ قَدْ أَجْحَدَنِي، اور یہ بوجھ ہے جو زرا کا اس نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا ہے۔ امام نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے لال کو قریب بلایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اے میرے لال اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو۔ گویا امام بتانا چاہتے ہیں، میرے لال تمہارا باپ تم سے زیادہ پیاتا ہے۔ علی اکبر نے اپنی زبان کو فوراً کھینچ لیا، پھر باپ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہتے اکثر حسین علی اکبر سے کہا کرتے تھے، میرے لال کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں ہے؟ اکبر فرماتے تھے، بابا میری پھوپھی اماں آج ایک موقع پر پانی مانگا ہے، جوان بیٹے نے ایک گھونٹ پانی مانگا، لیکن اکبر اکبر کو پانی نہیں دے سکتے۔ اکبر دوبارہ میدان میں جاتے، ارے تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، یا ابتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ دیکھیں اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، کہ
کہتے اس لیے نہیں بلایا، اکبر جانتے تھے سویرے سے میرا بابا لاش پہ لاش اٹھا چکا ہے، ارے اب میرے بابا میں اتنا دمکا جو میرے لاش پر مدد کے لیے آئے، لیکن حسین کے کانوں تک آواز کا پہنچنا تھا۔ فرماتے یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، میرے لال آئے خاک ہو اس دنیا پر۔ فرماتے میرے لال آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، مجھ کو پکارتے رہو۔ بعض ذاکرین نقل کرتے ہیں حسین نے گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کر دیا تاکہ اکبر کی لاش تک پہنچ سکے۔ اکبر کی لاش پر پہنچے، دیکھا جوان بیٹا اعتدار کی حالت میں، بیٹے کا دم نکل رہا ہے، پیر پھیلاتا ہے اور سمیٹتا ہے۔ میرے پروردگار ان آوازوں پر رحم نازل فرما، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، علی اکبر کی زندگی کے لیے ہمیشہ زندگی۔ امام اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے کہتے ہیں اے اکبر یہ بتاؤ یہ تمہیں بے چینی کیسی ہے؟ ارے بابا 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 سینے میں چبھن ہے۔ حسین نے سینے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اکبر کو سکون نہیں ملا۔ کہتے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اکبر کو سکون نہیں ملا۔ حسین نے زانوؤں کو زمین پر ٹیکا، اپنے رخدار کو اکبر کے رخدار پر رگڑنا شروع کر دیا۔ ارے جیسے ہی اس باپ نے بیٹے کے رخدار پر رخدار رکھا، ارے لشکر شام تالیاں بجانے لگا، لیلا کرنے لگا۔ زینب نے دیکھا میرا بھیا مر جائے گا، میرا بھیا مر جائے گا، خیمے سے نکل پڑی، اپنے آپ کو اکبر پر گرا دیا، بھیا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو أرضك طوى وتمسك